شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جب اولاد جوان ہو رہی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہے، تو پھر ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ دین پر کیوں نہیں ہے، ہمارا بچہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ تو جناب میں یہ کہوں گی کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک پودے کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پودا بڑا ہو کر تناور درخت بنے اور ایک پھلدار درخت بنے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھولدار دیکھنا چاہتے ہیں تو اچھا بیج ڈالتے ہیں، بیسٹ بیج ہم سلیکٹ کرتے ہیں بیسٹ کوالٹی کا، اور اس کے بعد اس بیج کو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اچھا پانی ڈالتے ہیں، دن رات اس کے جو نگہداشت کرتے ہیں، تو وہ ایک اچھا تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے بچہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دین کو فالو کرے، تو جناب یہ دین کی پیاس دل میں جگانی ہوتی ہے بچپن سے، اور وہ اس طرح سے جگائی جاتی ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے آپ کا وہ نہیں کرتا جو آپ اس کو کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کو وہ کرتے دیکھتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیندار بنانا چاہتی ہیں یا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کے لیے سب سے پہلے مثال بنیں۔ وہ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں بچہ آپ کا فالو کرے، وہ آپ اس کو کر کے دکھائیں۔ نماز چاہتے ہیں نمازی بنے، بچپن سے جب بچہ چھوٹا سا ہو اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ وہ بے شک بچہ وہاں اس وقت کرال کرنا سیکھ رہا ہو، اس وقت چلنا بھی نہیں جانتا ہو، پر وہ آپ کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا صبح شام، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ 5 وقت کچھ ایکسرسائز ہوتی ہے ٹپکل ٹائمز کے اوپر جو ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، تو وہ خود بخود سسٹم کے ساتھ ٹیونڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو نمازوں کے لیے جگاتے نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے شوہروں کو بھی اور خود بھی جب ڈیوٹی کے ٹائم کے لیے تو ہم الارم لگاتے ہیں، مگر اپنے شوہروں کو بھی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ اس کے نماز کے آدھا گھنٹے کے بعد کا الارم لگا ہوتا ہے جب وہ آفس چلے جاتے ہیں، پر افسوس کی بات مسجدیں ویراں ہوتی ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ اسی طرح سے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ یار بھی بچہ چھوٹا ہے، بچہ چھوٹا ہے، یہ کہتے بچوں کو وہ نماز کی طرف ڈالتے ہی نہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، اور اس کے اسکول کے جانے کے لیے الارم لگا دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں بچے کو، پر آدھا گھنٹہ پہلے نماز کے لیے نہیں اٹھاتے کہ بچہ چھوٹا ہے۔ تو جناب جب بچہ چھوٹا ہے اس کو آپ نماز کے لیے اٹھا ہی نہیں رہے، اس کو عادت ہی نہیں ہے، پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، اس ایج میں آتے ہیں جب ان پر نماز فرض ہونے لگ جاتی ہے، تو آپ خام پریشان ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سیدھا سیدھا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی بچوں کو نماز پڑھانی ہے۔ آپ یہ بتائیے کیا اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ یہ کہیں گے بچہ چھوٹا ہے سو رہا ہے؟ نہیں جناب، نماز کے لیے اولاد کو یا گھر والوں کو نہ اٹھانا ایسا ہی ہے جس طرح سے گھر میں آگ لگ جائے آپ اٹھا کے بھاگیں گے ان کو بچانے کے لیے، اسی طرح سے آپ کو اس بات سے ڈرنا چاہیے اگر آپ کے گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو ان کو ایسے ہی جگانا ہے جیسے گھر میں آگ لگ گئی ہو۔ چھوٹا سا ایک واقعہ یہاں پر کوٹ کروں گی، اور نماز دین وہی والی بات ہے، اگر آپ دیندار بنانا چاہتے ہیں بچوں کو تو مثال بنیے۔ ایک واقعہ یہاں پر سناتی ہوں کہ ایک مولوی صاحب تھے، ان کا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم فیملی میں ہوتے ہیں، اس میں جو بھی سربراہ ہیں خود نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، پر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میں سب کچھ فالو کر رہا ہوں، جو فیملی میرے انڈر آ رہی ہے وہ میری ذمہ داری ہے، خود اپنے نمازیں روزہ زکوٰۃ سب کچھ نہیں کرنا ہے، اپنی فیملی کو اس طرف لگانا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب تھے، بچوں کو، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں بچوں کو دین پر ڈالنے کے لیے جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ان کو مارنا پیٹنا، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، وہ جو کچھ ہوگا کرنے کی کوشش کریں گے، مگر جب وہ وقت تھا ان کو دین پر ڈالنے کا تو اس وقت انہوں نے اس پر کام نہیں کیا ہوتا۔ تو وہ مولوی صاحب تھے، بچہ 18 برس کا ہو گیا، اس کو مار مار کے، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو مار مار کے انہوں نے اس کا حشر نکال دیا، پر وہ نماز کی طرف نہیں آیا۔ روزانہ گھر میں بچہ گھر میں داخل ہوتا، دیکھتے نماز کا وقت ہے نماز نہیں پڑھا، غصے میں آ کے اس کو مارنا اتنا مارنا، اپنا غترہ جو رومال پہنتے ہیں سعودی، وہ غترہ اٹھا کے بچے کو مار مار کے حشر نکال دینا۔ وہ نماز بلکہ اتنا زیادہ دین سے دور ہو گیا کہ وہ جب باپ اس کو مارتا پیٹتا تو نعوذ باللہ وہ دین کے لیے الٹے سیدھی گالیاں اور الفاظ بولنے لگ گیا، اور زیادہ بے دین ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا باپ، اور سیدھا سیدھا بلکہ پولیس اسٹیشن چلا گیا، وہاں جا کے شکایت کی کہ بچہ ایسا، اور اس نے بیرکس کے پیچھے ڈلوا دیا اپنے بیٹے کو۔ ایک اور مولوی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے جب ان کو یہ واقعہ پتہ چلا، ایک اور مفتی تھے ان کو پتہ چلا، تو وہ گئے اس بچے کے پاس اور جیلر سے بات کی کہ ریناؤنڈ مفتی تھے، انہوں نے کہا 1 ہفتے کے لیے آپ اس بچے کو مجھے دے دیں۔ وہ اس بچے کو اپنے پاس لے کر گئے مسجد میں، انہوں نے کہا، پوچھا بچے سے کیا مسئلہ ہے، اس نے کہا میرا باپ ہر وقت مجھے دین کے لیے اور نماز کے لیے سب میرا دل نہیں کرتا، میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، میں نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا چلو تم ٹھیک ہے، تم اس کو بھول جاؤ، میں تمہیں ہفتے کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں، یہاں پر جو لڑکا مسجد میں میرے ساتھ کام کرتا تھا وہ چھٹی پر کہیں گیا ہوا ہے، تو تم نے اتنا کرنا ہے کہ جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں یہاں سے جائیں
जूतियों को तुमने सीधा करना है। कुरान लोग पढ़ के इधर उधर रख जाते हैं, उनको जगह प्रॉपर जगह पे रहल पे रख दो, कबर्ड में रख दो, बस ये तुम्हारा काम है। जो मुसल्ला है उसको ठीक कर दिया करो, जनमाज़ों को सीधे कर दिया, बस तुम्हारा इतना काम है। वो रोज़ाना उसने कहा ठीक है ये तो बड़ा अच्छा है, मुझे तो कोई नमाज़ के लिए भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं। अब रोज़ाना मस्जिद में वो उठता, जूतियाँ सही करता, सारा कुछ करता, पर इतने में 5 वक़्त की नमाज़, वो अज़ान की आवाज़ अल्लाह अकबर अपने कान से, अल्लाह अकबर की आवाज़ से दिल में ज़ाहिर बात है उसके असर होने लग गया। और उस माहौल में जहाँ वो रहा, देख रहा है सुबह से शाम वहाँ पे लोग आ रहे हैं, कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा देखता कि फ़जर के टाइम में छोटे-छोटे बच्चे जो आँखें उनकी बंद हैं, नींद में झूमते हुए, जो अभी चल भी नहीं रहे, उनके बाप उनको घसीटते हुए ऐसे मोहब्बत में ले आ रहे हैं, और बच्चे ऐसे ही बैठे हुए नमाज़ पढ़ भी नहीं पा रहे, जो बेचारे बिल्कुल छोटे-छोटे से बच्चे हैं। उनको उसने अपनी आँखों से देखा कि वो रोज़ाना 5 वक़्त में, यानी फ़जर तक के वक़्त में भी वो बच्चे आ रहे हैं, 5 वक़्त इस तरह से नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो जब रोज़ाना इसने देखा कि नमाज़ का टाइम हो रहा है, अज़ान हो रही है, लोग मस्जिद के अंदर नमाज़ की तरफ आ रहे हैं और मैं पीछे खड़ा हुआ जूतियाँ सही कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो जब दूसरे दिन 2-4 दिन उसने ऐसा किया, आखिर में चौथे 5वें दिन उसने जब ये देखा कि यार अल्लाह अकबर हो रही है और इस तरह से समा है कि वो एक इबादत का माहौल है और लोग आ रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे नमाज़ के लिए आ रहे हैं और मैं ये कर रहा हूँ बैठकर। ये देखते ही फ़ौरन से ज़मीन पे गिर गया, सिजदे में गया, अल्लाह अकबर कहा, अल्लाह से वो दहाड़े मार-मार के रोने लग गया और फ़ौरन से भागा, वज़ू किया और पहली सफ में जाके नमाज़ के लिए खड़ा हो गया। ये है जनाब, माहौल से फ़र्क पड़ता है। ये जो काम इन मुफ्ती ने किया कि उसके दिल में दीन की शम्मा को जलाया, अल्लाह के खौफ को जलाया, खौफ है नहीं, अल्लाह की मोहब्बत को जगाया। ये मोहब्बत हम सब ने अपनी औलाद के अंदर बचपन से जगानी होती है। अगर आप अपने बच्चों को बचपन से दीन की तालीम देंगे, सिर्फ ज़बान से नहीं अमलन तालीम देंगे, उनके अंदर दीन को जो है, दीन की मोहब्बत अगर उनके दिल में डाल देंगे, वो नूर डाल देंगे, तो यकीन माने फिर आपको उन बच्चों की हिफाजत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ अगर उन्होंने दिल से कबूल कर ली ना, तो वो उस पर अमल करेंगे। वरना अगर दिल से कबूल नहीं किया, उनको मारा, बेटियों को मारा, ज़बरदस्ती निकाब करवाए, ज़बरदस्ती अबाया पहनाया, ज़बरदस्ती दुपट्टे पहनाए, ज़बरदस्ती दाढ़ियाँ नीचे से सारा कुछ उनके शलवार के पाँचे ऊपर करवाए, यकीन माने मार-धाड़ से वो बच्चे आपके सामने कर भी लेंगे, मगर जब उनको मौका मिला, जब आप जहाँ पर आप मौजूद नहीं होंगे, वो ये सब बच्चे जो है वो उतार देंगे। तो दीन को समझाने के लिए अमलन एक मिसाल बने अपने औलाद के लिए, ताकि वो उनकी आपको फिर उनकी हिफाजत नहीं करनी पड़े, ताकि वो सही दीन को वो फ़ॉलो कर सके। अल्लाह ताला हम सबको औलाद की बेहरा रवी से बचाए और हम सबको दीनदार बनाए और सही दीन को समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।